یہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا کمانڈو صاحب، ایک وقت آ گیا ہے جو ایسی ترتیب بنی، آپ اس میں پڑھ گئے اور یہ صلح ہو گئی۔ اگر ایست نفس جو میرے پاس بہت قیمتی تھی، وہ اگر جن لوگوں نے مجروح کی ہے نا، روز معاشر ان کے دامن میں میرا ہاتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان فاروق کمانڈو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ پیر صاحب ماشاءاللہ میرے استانے پہ غریب خانے پہ تشریف لائے، چاچا مختار سیفی صاحب بھی تشریف لے آئے، تو بڑا ایک پروپوگنڈا ان کے خلاف چل رہا تھا جناب کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے، پیر صاحب نے ایسے کر دیا مریض کے ساتھ اور مریض نے ایسے کر دیا، لیکن ان کی بھی اعلیٰ ظرفی اور چاچا جی کی بھی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے سوچا کہ لوگوں نے جو فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس انتشار کو ختم کیا جائے۔ اگر پیر صاحب کے دل میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں، اور اگر مریض صاحب کے دل میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنے مریض جو ہے پیر صاحب کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ تو پیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے، آپ کی صلح ماشاءاللہ ہوگی، اللہ پاک اس صلح کو قائم رکھے۔ اگر آپ کے دل میں ابھی کوئی اپنے مریض کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے والے وقت میں ہو سکتی جائے، ان کے آپ کی صفائی ان کو نہیں ملی، تو آپ ابھی ویڈیو میں بتا سکتے ہیں۔ یا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزات عطا فرمائے۔ جن دوستوں احباب نے یہ کوشش کی صلح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ مومنوں کو حکم بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دیا قرآن پاک میں کہ اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو فاصلہ بینہما، ان کے درمیان صلح کروایا کرو، اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا بس صلح خیر، صلح خیر جو ہے وہ صلح میں اللہ نے رکھی ہے۔ ہمارے اسلام کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بڑی قتل و غارت اس وجہ سے ہوئی ہے، نا اتفاقی کی وجہ سے۔ یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، مرید بھی تھے، جو سارے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے۔ اب آپ نے ہمیں قریب بٹھایا تو بڑی ہمارے جو غلط فہمیت تھی ہمارے اندر سے وہ دور ہو گئی ہے، ہماری دلی صلح ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تا دم آخر ہماری جو ہے وہ صلح رہے گی۔ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں، بالکل ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے صاف ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں یا انہیں بھڑکانے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا کمانڈو صاحب، ایک وقت آ گیا ہے جو ایسی ترتیب بنی، آپ اس میں پڑھ گئے اور یہ صلح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزات عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، اور جیسے انہوں نے بھی پہلے کہہ دیا کہ ہماری دل سے صلح ہو گئی ہے۔ آپ کا دل بھی اپنے پیر صاحب کے لیے بالکل صاف ہے، یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ نے اپنی غلط فہمی دور کر۔ انسانیت کے ناطے پہ جو ہم مسلمان ہیں، رشتے ہیں، وہ ہمارے قائم و دائم ہیں۔ کوئی بات تو نہیں ہے پیر صاحب کے لیے؟ نہیں، میری ان کے لیے اب کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا وہ جو میرے ساتھ لوگوں نے کھیل کھیلا ہے، جنہوں نے کھیلا ہے، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا انتقام بہت بڑا ہے۔ میری اگر ایست نفس جو میرے پاس بہت قیمتی تھی، وہ اگر جن لوگوں نے مجروح کی ہے نا، روز معاشر ان کے دامن میں میرا ہاتھ ہوگا۔ ہماری تو صلح ہو گئی، مگر جو ہماری پیٹھ پیچھے وہ کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں بچ پائیں گے، اللہ کے انتقام سے نہیں بچ پائیں گے، نہیں بچ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو گزارش کروں گا ان کو بھی معاف کر دیں، اللہ پر چھوڑیں۔ معاف کر دیں جی، اگر انہوں نے آپ کو غلط فہمی ڈالی ہے، اگر میں نے آپ کو غلط فہمی ڈالی ہے، پیر صاحب کو کئی لوگوں نے غلط فہمی ڈالی اور آپ کو لڑوایا ہے، اگر آپ نے پیر صاحب کے ساتھ معاملے کر لے جن کو آپ کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کی گئی، اللہ رسول کے رضا کے لیے ان کو معاف کریں، ان کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں، ہم غریب لوگ بڑا دل رکھتے ہیں، بہت بڑا دل رکھتے ہیں۔ ہمیں دین پر جب بھی کوئی گولی لگتی ہے تو غریب کا بچہ ہی ہوتا ہے، امیر کا بچہ نہیں ہوتا، تو ہم ان کو بھی معاف کرتے ہیں۔ جائیں۔ جزاک اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک لبیک۔ دعا فرما دیں اللہ پاک ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مولا کریم، یہ تیرے پیارے قرآن کے مطابق، تیرے فرمان کے مطابق یہ ہمارے بھائیوں نے جو صلح کروائی ہے اور ایک فتنے کو دبا دیا ہے، مولا کریم صلح کروانے والوں کو اور جن کی صلح ہوئی ہے ان کو اجر عطا فرما۔ اس صلح پر ہمیں قائم و دائم رکھنا، یا اللہ شیطان اور نفس کے چکر اور مکر سے بچانا، جو یا اللہ ہم کسی کو بھی یا اللہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ مختار صاحب کو صحت بھی عطا فرما، ان کی مالی مشکلات آسان فرما، ان کے بچوں کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ان کو یا اللہ کھلا گھر عطا فرما دے، ان کی دلی مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس دین کو برکت عطا فرما، امت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بابا جی جو ہمیں مشن دے کے گئے امیر المجاہدین، مولا کریم ان کے مشن کو یا اللہ
تا دم آخر ان کے مشن کو پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے مشائخ طریقت کے درجات بلند فرما. حضرت مبارک صاحب کے درجات بلند فرما. جن کا فیض جو ہے وہ سینے بہ سینے جا رہا ہے، یا اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور یہ فاروق صاحب جو آئے ہیں، اور یا اللہ یہ جو فاروق صاحب ہیں، یا اللہ جنہوں نے بھی کوشش کی ہے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. سرکار میاں صاحب مبارک، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. ان کے صاحبزادوں کو یا اللہ تمام کے صاحبزادوں کو نیک بنا دے. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ایک بار پھر ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اگر ہم سے کوئی جان بوجھ کر، کوئی بھول کر، کوئی بھی اگر ہم سے غلطی بھی ہوئی ہو تو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. ہمیں معاف فرما دے. اس گھر میں برکت عطا فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے پناہ کرم فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.